پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری باتیں پارٹ 2۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ وہ شخص بے وقوف ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ وہ شخص تم پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ اگر آپ غصے کی حالت میں ہوں تو پھر کسی طرح کا فیصلہ نہ کریں، کیونکہ غصے کی حالت میں زیادہ تر فیصلے صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ تم ہمیشہ چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑ سے نہیں چھوٹے پتھر سے بھی ٹھوکر کھاتا ہے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچتا ہو۔ تم اپنی زندگی ایسے جیو جیسے تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور آخرت کی فکر اس طرح کرو جیسے ابھی موت کی آغوش میں جانا ہے۔ اگر کسی شخص کے ظرف کی آزمائش کرنی ہے تو اس شخص کو خوب عزت دو۔ اگر وہ ظرف دار ہے تو وہ بھی تمہاری خوب عزت کرے گا، اور اگر کم ظرف ہوا تو اپنے اوپر فخر کرے گا اور اپنے آپ کو افضل سمجھے گا۔ تم کبھی بھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیونکہ کیا پتہ وہ اس وقت مجبور ہو۔ تم اپنی اس چھوٹی سی غلطی سے اپنا سچا دوست کھو سکتے ہو۔ زندگی میں کبھی حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے تو تم گھبرانا مت، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ اکڑ تو مردے کی پہچان ہے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل میں قبرستان بنا لو، جس سے کہ تم اس کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو دفنا سکو۔ دنیا میں 4 مرتبہ وقت رک گیا تھا۔ نمبر 1، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ نمبر 2، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی اذان نہیں دی تھی۔ نمبر 3، جب بی بی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر سے دوپٹہ سرک گیا تھا۔ نمبر 4، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ جب بھی کسی کو نصیحت کرو تو اکیلے میں کرو، سب کے سامنے نہیں۔ اگر اکیلے میں نصیحت کرو گے تو وہ سدھر جائے گا، اور اگر سب کے سامنے نصیحت کرو گے تو وہ بگڑ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں ہے، مجھے دعا مانگنے کی فکر ہے۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو وہ قبول بھی ضرور کرے گا۔ 3 لوگوں کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے، بڑھاپے میں اولاد کی، مصیبت میں دوست کی، اور غریبی میں بیوی کی۔ آپ نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو۔ پہلے تو وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کوئی گناہ لذت کے لیے مت کرنا، کیونکہ لذت ختم، گناہ باقی رہے گا۔ اور کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن نیکی باقی رہے گی۔ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ موت کے بعد ہم کو اور تمہیں پتہ چلے گا۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت پر فروخت مت کرنا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھانا۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے
لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اگر سچے دوست بنانا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اختیار، طاقت اور دولت ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہوتے ہیں۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں شریک جب تک نہ ہونا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ انسان کی زبان اس کی عقل کا پتہ دیتی ہے، اور انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے۔ سب سے بڑا غریب انسان وہ ہے جس کا کوئی سچا دوست نہیں۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کسی کی بے بسی پہ مت ہنسو، یہ وقت تم پہ بھی آ سکتا ہے۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہارے بغیر خوش نہ رہ پائے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے تکلیف کا اظہار کرنا صرف اپنا وقت خراب کرنا ہے۔ جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا کیونکہ یہ عبادت نہیں، تجارت ہے۔ میں دوزخ کے خوف سے عبادت نہیں کرتا کیونکہ یہ عبادت نہیں، غلامی ہے۔ میں عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرا رب عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی شخص کی دل آزاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ علم کی وجہ سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دولت کی وجہ سے دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہے۔ دولت، حکومت اور مصیبت میں انسان کی عقل کا امتحان ہوتا ہے کہ انسان صبر کرتا ہے یا غلط قدم اٹھاتا ہے، اور صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ۔ دولت کو سر پر نہ چڑھاؤ بلکہ قدموں کی خاک بنا کر رکھو، کیونکہ جب خاک سر پر لگتی ہے تو وہ قبر کہلاتی ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ جہاں تک ہو سکے لالچ سے بچو، کیونکہ لالچ میں ذلت ہی ذلت ہے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کم کھانا کھانے سے صحت اور کم بولنے میں کامیابی اور عزت ہے۔ کسی انسان کی خوبی کو پہچانو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو تم فوراً نماز کی نیت کر لو۔ علم اور دانش ہر راستے سے حاصل کرو، اور اگر اس کو ذہن میں حفظ نہیں کر سکتے تو لکھ کر ثابت کر لو اور اپنے گھروں میں محفوظ کرو۔
جو شخص موت کا منتظر ہے وہ تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ جب تم دار فنا یعنی دنیا سے منہ پھیر دار بقا یعنی آخرت کے چاہنے والے ہوں گے تو جان لینا تمہارا تیر نشانے پر لگا ہے، اور پھر کامیابی و فلاح کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے اور تم ہر طرح کی خیر و فلاح پاؤ گے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو تم میں خود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا کی جنت اگر دنیا میں دیکھنے کا شوق ہو تو فقط ایک بار اپنی ماں کو دیکھ لو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ سچا دوست وہ ہے جو غائبانہ طور پر تمہاری خیرخواہی کرے اور اپنے آپ سے تمہیں اچھا سمجھے۔ انسان جو حالت اپنے لیے پسند کرتا ہے تو وہ اسی حالت میں رہتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو باعزت رکھے تو باعزت رہتا ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو ذلیل رکھے تو وہ ذلیل رہتا ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، کیونکہ اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہی ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا دل ہے۔ اگر وہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کس کام کا ہے؟ اپنے رب کے سوا کسی سے امید مت رکھنا، اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز کا خوف نہ کھانا۔ وہ بھلائی بھلائی نہیں جس کا انجام جہنم ہو، اور وہ برائی برائی نہیں ہے جس کی عاقبت جنت ہو۔ جنت کے علاوہ ہر چیز حقیر ہے، اور جہنم سے بچ جانے کے بعد ہر مصیبت عافیت ہے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا انسان صحیح فیصلے سے، جھوٹا انسان عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے ہمیشہ محروم رہیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری باتیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔